بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو غفور الرحیم ہے، اور درود اس ذات اقدس پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیرش منور بخاری، اور اس پر آپ ہیں 92111214 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ ہم سے گپ شپ لگا سکتے ہیں، کوئی خوبصورت بات ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج ہمارا پروگرام جو ہے تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم کچھ سیشنز میں مختلف شوگر سے ریلیٹڈ بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے رہے، اسی کی یہ ایک سیریز ہے۔ یہ ایک پروگرام جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ بھی شوگر سے ریلیٹڈ بیماریاں جو انسان کو ہو جاتی ہیں انہی کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے ایک بیماری ہم اور لے کے آئے ہیں جس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بغیر ہم جو ہے تو کسی ڈیلے کے ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرا دیتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد اوان صاحب، ہومیوپیتھک کے اسپیشل ڈاکٹر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ نہ سنائیں؟ شکر الحمدللہ۔ سر آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے گینگرین۔ تو ظاہر سی بات ہے شوگر سے آپ نے بتایا کہ آنکھیں افیکٹ ہوتی ہیں، کڈنیز افیکٹ ہوتی ہیں، ہارٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی بیماریاں جو ایک شوگر کی بیماری کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اسی میں ایک بیماری جو ہے وہ گینگرین بھی ہے۔ پہلے تو ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ گینگرین چیز کیا ہے وہ مطلب کیا چیز ہے کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہمیں یہ گینگرین بیماری ہے؟ میڈم بہت شکریہ۔ گنگرین کی تو ویسے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان وجوہاتوں میں سے ایک جو بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ شوگر ہوتی ہے۔ تو یہ شوگر کی وجہ سے جو گنگرین ہوتے ہیں، خاص کر یہ پاؤں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہماری وینز ہوتی ہیں یا خون کی جتنی بھی رگیں ہوتی ہیں جی، تو ان کو پیریفرل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے۔ تو پاؤں اکثر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کے پاؤں کے اندر زخمیں ہو جاتی ہیں، پاؤں کالے ہو جاتے ہیں، بالکل گل سڑ جاتے ہیں، کوئلے کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو یہی گنگرین ہوتی ہے کہ بلڈ سرکولیشن وہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے، اور وہ اعضاء جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹیشو جو ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اور پھر وہ اعضاء جو ہے وہ باڈی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک کہ جب اس کی کوئی کیئر نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹائم اس کا ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بدنصیبی سے وہ پورا پاؤں بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے، وہ بہت ساری پوری ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ پھر پھیلتا رہتا ہے۔ سر آپ نے بتایا وجوہات میں جو وجہ ہے وہ شوگر ہے، جی بالکل۔ ذرا ہمیں علامات بھی بتائیے گا کہ گینگرین کی علامات کیا ہیں؟ وجوہات تو آپ نے بتا دی کہ شوگر کا کوئی اگر مریض ہے تو اس کی جہاں تک مجھے سمجھ آئی کہ اس کی وینز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے خون کا بلاکیج بننا شروع ہو جاتا ہے، خون سرکولیٹ نہیں کرتا، اور جن ایریاز پہ خون سرکولیٹ نہیں کرتا وہاں پہ وہ ٹیشوز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات کے ساتھ علامات ذرا بتائیے گا کہ علامات کیا کیا ہوتی ہیں گینگرین کی؟ ہاں دیکھیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کی شوگر مسلسل بڑھی رہتی ہے، بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ تو کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ چینی اور گڑ کا استعمال بھی شوگر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے اور بہت سارے مریض جو ہوتے ہیں ان کی شوگر کا لیول جب مسلسل بڑھا رہتا ہے تو ان کو نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی رگیں جو ہیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور شوگر کے لیول کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے بہت سارے ایریا جو ہوتا ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض آ کر کہتا ہے کہ میرے پاؤں سن ہو گئے ہیں، نمنس فیل کرتے ہیں، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کیئر بھی کرنا شروع کر جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بہت ساری ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے، سارا دن کھاتی رہتی ہیں اور سوتی رہتی ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتی ہیں، دوائی ٹائم پہ نہیں کھاتی ہیں، یا اس کی کیئر نہیں کرتی ہیں، سن ہو گئے ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقتی طور پر ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے اتنی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ پاؤں کا سن ہونا، پاؤں کے اندر سوئیاں چبھنا، پاؤں کے کلر چینج ہونا، پاؤں کے اندر زخم بننا، پاؤں کے اندر درد ہونا، ٹانگوں کے اندر درد ہونا، اور روز بروز سکن کا کلر چینج ہوتا رہتا ہے۔ پہلے اس میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، پھر کرتے کرتے جب شوگر لیول بڑھا رہتا ہے اس کا کوئی احتیاط نہیں کرتے ہیں تو شوگر کا لیول مسلسل بڑا رہنے کی وجہ سے وہاں پر انفیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیپٹک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ انفیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زخم بن جاتے ہیں، یا اتنے ان کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں کہ ان کو فیل ہی نہیں ہوتا ہے، جب وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے جوتا نکل جاتا ہے، اور نیچے زمین پر جب اس کا پاؤں کسی چیز کے اوپر لگ جاتا ہے وہاں پر زخم بن جاتے ہیں،
سردیوں میں ہیٹر کے آگے بیٹھتے ہیں تو ان کا پاؤں جل جاتا ہے. تو یہ ساری علامات ان کو اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاؤں کے اندر, ان کے ایسے اعضاء کے اندر وہ اے سی ختم ہو جاتی ہے. کیوں کہ وہاں پر بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں. اور ایک ٹائم ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بالکل ان کی سکن اتنی تبدیل ہو جاتی ہے. بلکہ میں نے آج بھی ایک پیشنٹ دیکھی ہے جس کو میں نے اپنی کلینک سے اوپر نیچے اتر کر آیا, رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی, تو اس کے پاؤں کے یہ اگلے اتنا ایسا جتنا بھی تھا وہ انگلیاں ساری کٹی, تو وہ کوئلے کی طرح کالی ہوئی تھی, کوئلے کی طرح, بالکل وہ کوئلہ تھا, تو کوئلے کی طرح تھی. اور باقی تو ان کی باڈی میں 20 دن پہلے آئی تھی تو ان میں بہتری آئی ہے, لیکن وہ جو کوئلے کی طرح کہتی ہے یہ ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک ہونا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے, اس کے اوپر تو ٹائم لگے گا بھی, آپ نے اپنا حال کیا کر دیا ہے, اور اگر ہماری دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو مجبوراً یہ تو اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کو کاٹنا پڑ جاتا ہے. تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے پہلے سے ہی, جب ان کا سن پن پیدا ہوتا ہے تو تب سے یہ اگر کوئی مریض اس کی احتیاط کر لے گا تو یقینی طور پر یہ بہت آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کا علاج صرف اور صرف ہومیوپیتھک کے اندر, اور ہومیوپیتھک کے اندر اس کی اتنی ٹاپ کی میڈیسن ہے کہ میں نے اپنی پریکٹس کے دوران کوئی سینکڑوں مریض جو ہے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, گینگرین کے حوالے سے ہم بات کریں, بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کافی عرصہ شوگر ہونے کی وجہ سے, جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں حس نہیں رہتی ہے, وہ فیل نہیں کر سکتے کہ کچھ لگ رہا ہے یا وہ کوئی چیز ان کو تکلیف دے رہی ہے. اکثر جوتوں کے استعمال سے بھی, کہ اگر وہ عام سے جوتے یوز کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاؤں کو دکھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں سن ہے, فیلنگ تو آ نہیں رہی ہے کہ دکھ رہا ہے, یہ زخم ہے, یا کہیں کٹ لگا ہوتا ہے اور پانی چرا لیتا ہے تو اس سے یہ سیپٹک ہو جانا اور اس کے بعد گینگرین ہو جانا. یہ بتائیے گا کہ گینگرین کی اقسام کتنی ہے؟ ایک تو ہمیں تو یہی کامن سی لگتی ہے کہ جس میں وہ پاؤں کالے ہو گئے تو بس وہ کٹ گئے, اور پھر آدھا کٹ گیا, اور پھر پورا کٹ گیا, اور بس وہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ کس کی اقسام کتنی ہے؟ جیسے مجھے فیل ہوئے کہ جیسے یہ نمنس سے شروع ہوتا ہے تو پھر چیزیں آگے جا رہی. ایسا ہے کہ شوگر کی, جو ڈائبیٹک شوگر کی اقسام کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کی 2 اقسام ہیں. ایک ڈرائی سکن ہو جاتی ہے, اور چونکہ وہاں پر بلڈ سرکولیشن جب نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ارلی سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سکن ڈرائی ہوتی ہے, خشکی ہو جاتی ہے, وہاں پر خشک ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ کالا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جگہ جو ہے بالکل اس طریقے سے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسی وہ آگ کے دھوئیں سے کوئی جسم کا سا کالا ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے جو ہے جل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے سٹارٹ میں جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بندہ اس وقت بھی اپنے آپ کو سدھارتا نہیں ہے, اپنی شوگر کو مینٹین نہیں کرتا ہے, تو شوگر کا لیول جب وہاں پر بڑھا رہتا ہے تو وہاں پر جہاں پر بھی شوگر کا لیول بڑھتا ہے تو وہاں پر انفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شوگر کی وجہ سے ہماری پوری باڈی درد کرتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں پر انفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص کر گینگرین میں جب دوسری اس کی قسم پر اگر آئیں تو وہ وٹ گینگرین اس کو کہتے ہیں, یعنی گیلی گینگرین اگر اپنی زبان میں کہیں. تو وہ گیلی گینگرین میں یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن ہوتے ہیں, بیکٹیریل, وائرل, اور اسی طرح وہ شوگر لیول بڑھنے کی وجہ سے جو انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پر زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی زخم جب بن جاتے ہیں تو وہاں پر پس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, وہاں سے بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر پھر مریض کو درد بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ واضح ان کے زخم جو ہیں وہ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کے ایک اعضاء دوسری اعضاء سے لگ ہوا بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ویٹ گینگرین جو ہے اس کی دوسری قسم ہوتی ہے. تو یہ 2 قسم جو ہوتی ہیں گینگرین کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر شوگر کا لیول کسی مریض کا بڑا رہتا ہے, اس کو گینگرین جیسی کنڈیشن ہو جاتی ہے, تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر فرض کریں آپ نے اس معاملات کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ آپ کی شوگر لیول بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے زخم بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں, تو آپ کسی اعضاء سے معذور ہو جائیں گے, چلنا پھرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے شوگر کو کبھی کسی مریض کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جب شوگر کے مریض ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں تو لائٹ لینے کے بعد کے ساتھ, جس طرح کہ میں نے پچھلے کئی پروگراموں میں گردوں کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں, آنکھوں کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں, گینگرین کے حوالے سے اور پیریفرل نیوروپیتھی کے حوالے سے جو ذکر کر چکا ہوں, تو یہ اتنی ڈیٹیل سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کو شوگر ہے تو وہ اپنی شوگر کو اگر مینٹین کریں گے تو یقین مانیں کہ وہ ایک مسئلہ بھی ان کی باڈی میں یہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور شوگر کے ساتھ اس کا لائف سٹائل اپنا چینج نہیں کرتا ہے, واک نہیں کرتا ہے, ٹینشن سے جان نہیں چھڑاتا ہے, ڈائٹ نہیں کرتا ہے, تو ایسے مریضوں کے لیے یہ زندگی کے مسائل جو میں بتا رہا ہوں
تو یہ ان کو لازمی پیدا ہوتے ہیں, صحیح. ہر صورت میں پیدا ہوتے ہیں, اور یہ انسان کو مار دیتی ہے, شوگر انسان کو مار دیتی ہے. اور ایک بات مجھے میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا WHO کی, جی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں ہر سیکنڈ میں جو ہے پانچ بندہ جو ہے ہر سیکنڈ میں 5 بندہ پوری دنیا میں مر رہا ہوتا ہے شوگر سے. ہر سیکنڈ میں 5 بندہ مر رہا ہے. پھر منٹ کا حساب لگائیں گے اور گھنٹے کا حساب لگائیں گے اور پھر دن کا حساب لگائیں گے, تو اس کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے. تو ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو یہ شوگر مار رہی ہوتی ہے. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم میڈیسن کی طرف تو آئیں گے, کیور کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جو گھر میں بیٹھے لوگ ہیں جن کو یہ نمنس فیل ہو رہی ہے اور بالکل انیشل سٹیج ہے, تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کے لیے گھریلو طور پہ کیا کیور ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اس چیز سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, میڈیکیشن تو وہ کریں, کچھ لوگ انسولین پہ بھی ہوں گے, کچھ لوگ میڈیسن لے رہے ہوں گے, کچھ ہومیوپیتھک, کوئی ایلوپیتھک, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کو کیا ایسا اپنا ڈائٹ پلان بنانا چاہیے کہ جس سے ان کا شوگر کنٹرول ہو. جیسے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو 2 سال سے چینی کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن وہ گڑ گھول گھول کے پی رہے ہوتے ہیں اور گڑ میٹھے بھی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں, اور میٹھی چیزیں بھی, چاولوں پہ بالکل بھی صرفہ نہیں کرتے اور گندم کی روٹی پہ بھی, لیکن وہ کہتے ہیں چینی ہم نے 2 سال سے چھوڑی, پھر بھی ہمارا شوگر لیول جو ہے تو کم نہیں ہوتا. ہاں, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مریض یہ سمجھتے ہیں, خاص کر جو گھروں میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ذہن میں تو یہی کنسیپٹ ہوتا ہے, بلکہ میرے پاس ایسی آج بھی 10 سال 15 سال کی ڈائبیٹک پیشنٹ جب آتی ہیں نا, جی, تو وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ میٹھی چائے نہیں پئیں گے تو اس کا مزہ کیا ہے, تو نہ پئیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مت پیا کریں, نہ لیں یہ چیز, بلکہ روٹی بھی کم کریں, چاول بھی نہ کھائیں, یہ چیزیں بھی نہ کریں, ایکسرسائز بھی کریں, واک بھی کریں. ہاں, ایکسرسائز کا تو یہ بہانہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سارا گھر کا کام تو ہم ہی کر رہے ہیں نا, تو وہ ایکسرسائز نہیں ہے کہ مطلب پورا گھر ہم نے سنبھالا, برتن بھی دھوتے ہیں, صفائیاں بھی کرتے ہیں, کپڑے بھی دھوتے ہیں, تو ہمیں تو یہ ایکسرسائز ہی لگ رہی ہوتی ہے ویسے. نہیں, اصل میں اس میں بلڈ سرکولیشن جو ہے نا, وہ بلڈ سرکولیشن اس کے لیے جو واک رکھی گئی ہے, ہاں, 1 منٹ میں 2 قدم, اس کا بھی جو بیسٹ طریقہ کار ہے 1 سیکنڈ میں 2 قدم, 1 سیکنڈ میں 2 قدم, اور 1 منٹ میں 120 قدم. ٹھیک ہے, اس رفتار سے جو بندہ واک کرتا ہے, آدھا گھنٹہ جب واک کرے گا تو اس کا پورا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ کھل کے ہو جاتا ہے. پوری باڈی کا بلڈ سرکولیشن پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے دماغ تک اس کے پورے اعضاء کو بلڈ مل جاتا ہے تیز واک کرنے سے, کیونکہ اس کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے. جیسے کہ جب کوئی شخص اگر آدھا گھنٹہ پیدل واک کرتا ہے تو اس کا پورا جسم شدید سردی میں بھی گرم ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کی بلڈ سرکولیشن بڑھ رہی ہے, بلڈ سرکولیشن اس کی بڑھی, اس کا پورا وجود شدید سردی میں تھا تو وہ گرم ہو گیا, تو اس کی وجہ یہ ہوا کہ اس کی پوری باڈی کو انسولین مل گئی ہے. تو جب انسولین پوری باڈی کو مل جاتی ہے تو اگر کسی کی شوگر ہے بھی تو وہ واک کرنے سے کم ہو جاتی ہے. اگر کسی کی شوگر 250 میں جا رہی ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ اس کی 250 کوئی دوائی نہ کھائے, آدھے گھنٹے کی تیز واک کر لے, واپس آ کر وہ شوگر چیک کروائے گا تو وہ 150 میں ہوگی. کتنا بڑا فرق پڑتا ہے, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. تو جب شوگر کا اگر آپ لائف سٹائل چینج کر کے اس فرق کو اگر آپ سمجھ جائیں گے, اپنی ڈائٹ بھی کریں گے, ساری چیزوں کے اوپر دھیان بھی رکھیں گے, تو ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں, تاکہ آپ کی جسم میں جو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, ایک بیماری کی وجہ سے 100 بیماریاں آپ کو لگ رہی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے جان چھوٹ جائے, یہ ہماری باتوں پر یقین نہیں ہو تو آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ ریسرچ اسٹڈی کر لیں, بہت سارے لوگ آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے, ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. تو یہ جتنی باتیں بھی ہیں ساری ریسرچ کے بنیاد کے اوپر ہیں, ان کی آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے, کیونکہ یہ آپ کی لائف کی تھریٹ ہوتی ہے. آپ کی زندگی چلی جاتی ہے, آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, آپ کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, اور ایک ہی فرد کو سنبھالنے کے لیے 2-4 بندوں کی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے شوگر کو کبھی نارمل نہ سمجھیں, اس کا بہت کیئر کریں. یہ صرف گنگرین ہی نہیں مسئلہ پیدا کرتی ہے, اور بھی بہت سارے مسائل. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک میں, ایلوپیتھی میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور آپ کو گینگرین ہوگی ہے تو بس آسان حل یہ ہے کہ وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں, جتنا حصہ گینگرین شدہ ہوتا ہے, اور اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہومیوپیتھک میں اس کا کیا کیور ہے؟ ہاں میڈم, ایسا ہے کہ ہومیوپیتھی چونکہ جس طرح میں بہت سارے پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے اندر جو بھی چیز جتنی بھی ہمارے پاس پوٹنسی ہوتی ہے تو وہ انسان کی باڈی کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے. صحیح ہے. جہاں پر ویکنیس ہوتی ہے اس کو ایک پاور دیتی ہے, ایک طاقت دیتی ہے. دوسرے ڈاکٹر ایلوپیتھک کے ڈاکٹر یہ اکثر مریض آ کر مجھے کہہ دیتے ہیں جو ڈاکٹروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹر کی فیملی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سائنس اتنی بڑی سائنس ہے, ہمارے پاس علاج نہیں ہے تو ان کے پاس علاج کہاں سے آ گیا. یہ باتیں مجھے کلینک میں سننے کو ملتی ہیں, اور پھر وہی لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو میں ٹارگٹ دیتا ہوں کہ بھائی اتنا ٹائم میں آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, سال بھی لگ جاتے ہیں وہ مریض کی
کنڈیشن تک ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھی بڑی خوبصورتی سے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. ابھی میں اگر کہوں کہ گنگرین کا یہ علاج ہے تو کوئی بندہ اگر میڈیسن اٹھا کر کھانا شروع کر دے گا, یعنی کہ سب سے بڑی جس طرح یہ کوئلے کی طرح جب انگلیاں ہو جاتی ہیں, تو آج بھی اس پیشنٹ کو جو میں نے 2 میڈیسن لکھی, ایک کا نام ہے اسکیل کار اور ایک کا نام ہے ارسینک ملبم, یہ دونوں میں نے مکس کر کے اس کو دی. مجھے پتہ ہے کہ وہ اس دوائی سے مریض میرے بہت سارے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی خود لے کر کھائے گا تو اس کے اندر اور کیا مسائل پڑے ہوئے ہیں شوگر کی وجہ سے. اس کی شوگر اگر 400-500 میں چل رہی ہے تو یہ میڈیسن استعمال کرتا رہے نا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن مطلب باقی چیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد میڈیکیشن اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو فرق تب ہی پڑے گا کہ جب اس کا شوگر لیول جو ہے اس کا HbA1c 6 سے کم ہوگا اور اس کی شوگر جو ہے وہ بالکل مینٹین ہو جائے گی. جب وہ اپنی شوگر کو اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر کے رکھ لے گا, شوگر بھی مینٹین کرے گا, ساتھ میں یہ میڈیسن بھی استعمال کرے گا, اور شوگر کی جو دوسری میڈیسن اس کے اندر جہاں پر جو ویکنس پیدا ہو رہی ہے یا جہاں پر اس کی شوگر ریکور کیوں نہیں ہو رہی ہے, ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, اس کی ڈائٹ پلان ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, یا ہر وقت وہ لٹ ہو چکا ہے شوگر لیول بڑھنے سے. بہت سارے لوگ اتنے سست ہو جاتے ہیں, لیزی ہو جاتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے. تو یہ سارے مسائل ان مریضوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ اپنے شوگر کا اگر گینگرین ہو چکا ہے تو ہومیوپیتھک کا علاج کروائیں, اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر لے کر آپ علاج کروائیں. یہ نہیں ہے کہ یہ پروگرام سن کر آپ میڈیسن اٹھا کر کھانا شروع کر دیں گے, بلکہ پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. انشاءاللہ. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی, شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی, اور ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی صحت ہمارے لیے سب سے ضروری ہے, اسی وجہ سے ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں. اور ہم یہی کہیں گے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسائل ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ قریبی کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کے بعد میڈیکیشن لیں. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ آئے, آپ نے اپنا خوبصورت سوال و جواب بھی دیا اور ساتھ ساتھ اپنا ٹائم بھی دیا. یقیناً ہم بڑے مشکور ہیں, اور اسی طرح آپ کو بلاتے رہیں گے مختلف پروگراموں کے حوالے سے. اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے جو اس پار بیٹھے ویورز ہیں ہمارے ان پروگرام سے ان کو فائدہ ہو, اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے سیرش منور بخاری کو اجازت دے, بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ نے کے بعد.